انفال لفظ جو ہے یہ جمع ہے نفل کی، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے احوال کو بیان کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے اور ہجرت کا دوسرا سال تھا تو یہ غزوہ پیش آیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس میں یہ جنگ لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر صحابہ تھے اور 9 جو ہے انصار صحابہ تھے۔ اسی طرح 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے میدان میں جنگ کے دوران مسلمانوں کی معاونت و مدد فرمائی اس کا ذکر ہے، اور خصوصاً مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ذکر ہے۔ 3 جماعتیں بنی، معرکہ جب ختم ہوا ایک جماعت نے کہا چونکہ ہم دشمن کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو مال غنیمت جو ہے کافروں سے حاصل کیا ہوا مال، اس پر ہمارا حق ہے۔ ایک جماعت کہنے لگی ہم چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے تھے اور سرکار ہیں تو دین ہے، تو ہم نے سرکار کی حفاظت کی، اس لیے مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ ایک اور جماعت کہہ رہی تھی کہ ہم چونکہ دشمن کے پیچھے چل رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے مسلمانوں کی، تو اس لیے مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ 3 جماعتیں جب بنی نا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی۔ محبوب یہ مال غنیمت کی باتیں کرتے ہیں آپ کے غلام اور صحابہ، قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، ان کو کہیں اللہ سے ڈریں، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ جو 3 جماعتیں بن چکی ہیں یہ 3 جماعتیں نہیں بلکہ مومنوں کی ایک ہی جماعت اچھی لگتی ہے، اور آپس میں صلح کر لیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی سنیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور مانیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر یہ سچے مومن ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی۔ میں اور آپ سنیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ آیا ہمارے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے ہاں مومن کا جو معیار ہے، جو صفات مومن کی ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، کہ ہمارے اندر وہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن کی بے شمار اوصاف میں سے یہ بھی ایک صفت ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے نا، وجلت قلوبہم، مومن کا دل خوف الہی سے تھر تھرا جاتا ہے۔ اسی طرح فرما وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے نا، اللہ کی آیتیں پڑھی جائے، زادتہم ایمانا، ادھر تلاوت جاری ہوتی ہے ادھر مومن کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن زمانے کی کسی فانی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ یہ باقی رہنے والی ذات ذوالجلال والاکرام حی القیوم رب پر بھروسہ کرتا ہے، یہ مومن کی صفت۔ پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مومن نمازیں بھی پڑھتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، مومن ہمارے دیے سے خرچ بھی کرتا ہے، یعنی مومن وہ ہے جو اللہ کے عطا کردہ مال سے خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، فرمایا اگر یہ صفتیں ہیں، اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے میں مہر لگاتا ہوں یہی پکے اور سچے مومن بندے ہیں۔ فرمایا لہم درجات، مالک ان کو کیا دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان کو تو بڑے بلند درجے دیے جائیں گے، ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ نے بخشش بھی ان کے نام کر دی اور ان کی عزت والی مہمانی بھی رب کے حضور تیار رکھی ہوئی ہے۔ جنت میں مومن اللہ کے مہمان بن کے اتریں گے۔ اب مہمان کی شان دیکھی جاتی ہے میزبان کو دیکھ کر، تو جن کا میزبان رب العالمین ہو ان مہمانوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا اہل ایمان کو۔ اسی طرح پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ کہ عمل حضور کا ہے، ہاتھ سرکار کا ہے،
لیکن اللہ فرماتے محبوب یہ آپ کا عمل نہیں، یہ تو رب العالمین کا عمل تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ اتنی لا علمی اور جہالت، یہاں تو عمل حضور کا ہو، فعل حضور کا ہو، ہاتھ سرکار کا چلتا ہے، اللہ فرماتے محبوب یہ آپ کا عمل تھوڑی تھا، یہ تو عرشوں کے مالک رب کا عمل تھا۔ پھر اسی سورہ انفال کے اندر مقام رسول بھی بتایا گیا کہ ایک مومن کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ اے ایمان والو تمہاری یہ عادت ہونی چاہیے، تمہارا یہ عقیدہ اور ذہن ہونا چاہیے، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے نا، زمانے کے سارے کام چھوڑ کے دوڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب واقعہ کیا ہوا، حضرت کعب بن مالک غالباً صحابی رسول تھے یا ابی بن کعب تھے، ان کے حوالے سے آتا ہے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے نماز کے جو ارکان تھے نا وہ جلدی سے ادا کرنا شروع کر دیے۔ پھر نماز کی ادائیگی کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کعب ہمارے پاس آنے میں تمہیں کیا چیز روک رہی تھی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تم جس حال میں ہو، جہاں کہیں ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو دوڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے لما یحییکم، وہ تمہیں نئی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں مسجد میں جب بندہ آ رہا ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، عجیب و غریب خیالات، لیکن جب دل سے سجدے کرتا ہے، اس کا دل رب کے حضور جھک جاتا ہے، پھر ایسا اجالا دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ہلکا پھلکا ہو کر گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں آ کر بندے کو نئی زندگی مل جایا کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ پھر اسی طرح اسی آیت مقدسہ میں اسی سورہ مقدسہ میں سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بھی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، فرمایا کہ اے لوگو جان لو جتنا بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، 4 حصے باقی تم خود آپس میں تقسیم کر لیا کرو۔ تو یہ تقسیم کاری کا بھی اعلان ہوا۔ اسی طرح سورہ انفال کے اندر ایک مومن کو اللہ رب العالمین نے کیا قوت و طاقت عطا فرمائی ہے اس کا بھی ذکر ہے، سنیں اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب آپ ان کو قتال کے لیے برانگیختہ کریں، ان کے دل میں جذبہ پیدا کریں جہاد کا۔ اگر یہ میدان جہاد میں اترتے ہیں ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر محبوب آپ کے 20 غلام نا جذبہ جہاد لے کر میدان جہاد میں اتر پڑتے ہیں نا تو رب ان 20 کو 200 کافروں پر بھاری فرما دیتا ہے، یعنی یہ 200 کافروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ اکبر کا نعرہ سن کے کافروں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی تھی، یہ جذبہ جہاد۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر یہ بات جو ہے ذہن میں نہ آئے تو پھر یوں سمجھیں کہ اگر یہ 100 ہوں اللہ تعالیٰ ان کو 200 پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح پھر خیانت کا بھی ذکر آیا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، منافقوں کے حوالے سے کہ اگر یہ اللہ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں فقد خان اللہ من قبل، پہلے بھی مومنوں کو یہ دھوکہ دے چکے، اللہ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو یہ تمہارے قابو میں دے دیے جائیں گے، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی ہم نے تلاوت سنی۔ سورہ توبہ بھی مدنی صورت ہے، سورہ انفال بھی مدنی صورت ہے، اور مکمل جو صورتیں نازل ہوئی نا ان میں مکمل طور پر یک بارگی نازل ہونے والی پوری صورت آخری صورتوں میں سے سورہ توبہ ہے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی، یہ سوال ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شرعی کہ اگر کوئی بندہ سورہ انفال سے تلاوت کرتا ہوا آتا ہے اور سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے تب تو اس کو چاہیے بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن یہاں سے اگر تلاوت شروع کرتا ہے سورہ توبہ سے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھنی ہوگی، اس کے بعد آگے تلاوت شروع کریں گے۔ تو اب اس کے شروع میں لکھی بھی کیوں نہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس لیے نہیں لکھی جاتی۔ پھر جبریل امین جب آتے تھے نا تو بسم اللہ پڑھ کے وہ سورت کو ابتدا سے پڑھا کرتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنی ہے۔ لیکن جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو جبریل امین نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی وہ لے کر نہیں آئے تھے بسم اللہ شریف کو، تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں، آپ کے سینے میں تو علوم قرآن کا سمندر بہتا ہے، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی پناہ ہے اور اللہ کی امان ہے۔ لیکن فرمایا سورہ توبہ کے اندر تیر کا ذکر ہے، تلوار کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، تو اس لیے مناسب نہ تھا کہ شروع میں رحمت کی بات ہو، اللہ کی حفاظت و امان کی بات ہو، اور پھر تیر و تلوار اور کافروں پر عذاب کی بات ہو۔ اس لیے پھر اسی طرح سورہ توبہ کے مختلف مضامین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مرد سورہ توبہ ضرور سیکھیں، عورتیں سورہ نور کی تعلیم حاصل کریں، تو فرمایا اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، 11ویں پارے میں یہ ذکر موجود ہے کہ جو غزوہ تبوک میں سرکار کے ساتھ نہ جا سکے تھے، تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا اور ان کی توبہ معلق ہو گئی اللہ کی وحی اور فرمان پر۔ تو سرکار جتنا عرصہ ناراض رہے نا، قرآن کہتا ہے کہ بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود ان 3 پر تنگ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جب ان کو پیغام ملنے لگے کفار بادشاہوں کے کہ تمہارا نبی تم سے ناراض ہو گیا نا، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، مال بھی دیں گے، شادیاں بھی تمہاری کروائیں گے، اور اسی طرح تمہیں بڑے عہدے بھی دیں گے۔ تو صحابہ یہ سن کر بلبلانے لگے، رونے لگے، اور پھر پیغام بھجوانے لگے، یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی، اب کرم فرمائے راضی ہو جائیں، اب تو کفار بادشاہ بھی ہمارے ایمان کو نشانہ بنانے لگے، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر دنیاوی عہدے قبول کر لیں گے اور کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں گے اور ان کے پاس چلے جائیں گے؟ یا رسول اللہ راضی ہو جائے۔ پھر حضرت کعب کو جب خوشخبری ملی نا کہ سرکار راضی ہو گئے، ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، تہ بند باندھ کے وہ چادر یہ لپیٹ کر جسم پر گھر میں بیٹھے رو رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ تو جب دور سے خبر دینے والے نے خبر دی نا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ کپڑا اتارا، اور تو کچھ نہیں تھا، وہ کپڑا اتارا اور اس خوشخبری دینے والے کو بطور تحفہ اور انعام کے دے دیا۔ پھر دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ اس صورت میں ہے، اس لیے صورت کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بہت سارے مضامین موجود ہیں۔ اشہر حرم یعنی جن مہینوں میں جہاد منع تھا، ان کے گزر جانے کے بعد جو ہے جہاد کرنے کا حکم بھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں مسجدیں تعمیر کرنے اور تعمیر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت کیا عطا فرماتا ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جن کے دل میں سچی نور ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے، مسجدیں تعمیر بھی وہی کرتے ہیں، آباد بھی وہی کرتے۔ پھر آگے چل کے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی جانوں سے بھی جہاد کرتے ہیں، اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ تو جانوں سے جہاد تو یہ ہے کہ تلوار لے کر سرحد پہ بندہ جائے، کفار سے لڑے۔ مال سے جہاد تو ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر رزق حلال کو لٹاتا چلا جائے، یہ مال سے جہاد کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ عظیم آیتیں جنہیں سن کر عشق رسول کی دولت سینے میں پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیں کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں یا زمانے کا کوئی ایک رشتہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر اونچی اونچی بلڈنگیں جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، یا تمہارا جمع شدہ مال
اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے پیارا ہے نا تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر مومن کے دل میں پیار ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہو۔ یہ معیار ایمان ہے، یہ ترازو ہے کہ ہم پرکھ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ پھر اسی سورہ توبہ کے اندر مصارف زکوٰۃ کا بھی بیان ہوا، پھر اتنے مضامین ہیں اس میں، دل کرتا ہے بیان کرتے چلے جائے کہ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس۔ جب مکہ فتح ہوا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا محبوب یہ جو مشرک ہے نا یہ پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، آج کے بعد یہ مکہ المکرمہ نہیں آ سکتے، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ میں کئی مرتبہ یہ محبت بری بات عرض کر چکا ہوں، اس وقت مومن کا دل خوشی سے اچھل کر حلق کی طرف آتا ہے کہ جب جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں وہ خاص بورڈ نظر آتا ہے الدخول للمسلمین فقط، کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہونے والی ہے، یہاں سے آگے سرکار کا سچا غلام جا سکتا ہے، کوئی کافر بدبخت نہیں جا سکتا۔ اچھا اس وقت بندہ پھر کروڑوں دولتوں کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نور ایمان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ دیکھیں محض نور ایمان ہے اس بات کی قیمت کہ میں یہاں سے آگے جا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں امریکہ اس وقت سپر پاور کہلاتا ہے، چائنا کو اگر سپر پاور کہیں تو چائنا کا صدر یا امریکہ کا صدر بھی وہاں سے آگے نہیں جا سکتا جہاں ایک ٹھیلا چلانے والا یا چپلیں جو ہے ٹھیک کرنے والا ایک بندہ نور ایمان رکھنے والا وہاں سے آگے جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو پلید ہے، اگر پاک ہے تو وہ شخص ہے جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے۔ اس سے ایمان کی قدر کا بھی اندازہ کریں، ایمان کی قیمت کا بھی اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے یہ جو ایمان کا پودا ہمارے سینوں میں لگایا، اس کی برکتیں کتنی ہیں، نورانیت کتنی ہے۔ اسی طرح وہ محبت بھری باتیں جو غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت والی رات کر رہے تھے، وہ بھی سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لمحے یاد کریں کہ جب ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ کافر ہمیں دیکھ لیں گے تو حملہ کریں گے، تو دوسرا ساتھی تسلی کے طور پر کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دو کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا جن میں تیسری خدا کی ذات موجود ہو۔ یعنی اللہ جن کے ساتھ ہو، فانوس بن کر جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ تو یہ چاہتے تھے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے اس نور کو تا صبح قیامت زندہ و تابندہ رکھنا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پھر آپ دیکھتے ہیں ہر آئے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور عظمت کے ترانے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور پھر وہ آیتیں جنہیں آج سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بچوں کو یہ علم عطا فرمائے کہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ آئے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کا پہلے منافقین کا تذکرہ کیا، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ جو منافق ہیں نا یہ آپس میں ایک ہیں۔ یأمرون بالمنکر، ان کا مشن کیا ہے؟ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ ینہون عن المعروف، یہ اچھائی سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ والمؤمنون والمؤمنات، یہ جو مومن بندے ہیں نا اور مومنہ عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن بھی آپس میں ایک ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ یؤتون الزکوٰۃ، زکاتیں دیتے ہیں۔ یطیعون اللہ ورسولہ، کامل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اے زمانے والو دیکھ لینا اللہ مومنوں پر ان قریب اپنی رحمت کی بارشوں کا نزول کر دے گا۔ یہ دیکھیں یہ اعزاز ہے مومنوں کا۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ پھر فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومنوں خوش ہو جاؤ،
اللہ کا تم سے وعدہ ہے مومنہ عورتوں تم بھی خوش ہو جاؤ، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تو تمہارے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ نے انعام کا ذکر فرمایا خالدین فیہا، ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ یہ ان باغات میں رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑے پاکیزہ مکان بنا رکھے ہیں، محلات بنا رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا دار بندہ کسی بنگلے کی تعریف کرے نا تو اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے یار کیسا ہوگا، اتنی تعریفیں اس کی کر رہا ہے۔ اندازہ کریں ان گھروں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا جن کو بیان رب العالمین فرماتا ہے۔ پھر فرمایا فی جنات عدن، یہ تو جنت العدن میں بھی رہیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، مومنوں خوش ہو جاؤ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہے اور یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، جسے یہ مل جائے نا وہ زمانے بھر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرح المخلفون، پھر اللہ فرماتا ہے رسول کے ساتھ جو نہیں چلتے پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر اس پر خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے تلواریں چلائی، اللہ نے ان کے لیے جنت کا رستہ ہموار فرما دیا۔ آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، فلاں بندہ مر گیا اس کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جو بد عقیدہ ہو اس کے پیچھے کسی سنی کی نماز نہیں ہوتی صحیح العقیدہ کی، اگر وہ مر جائے تو اس کے اوپر بھی سنی کو اجازت نہیں نماز پڑھنے کی۔ اچھا جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے، اور سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، محبوب کبھی بھی ایسے بدبختوں کے اوپر نماز نہ پڑھنا کہ جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، اللہ کا پیار نہیں تھا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کبھی نہیں جانا۔ انہم کافروا باللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے، ان کو مانتے نہیں تھے۔ وماتوا وہم فاسقون، یہ تو فسق اور گناہ کی حالت میں دنیا سے جا چکے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ جب عبداللہ بن ابی منافق جو کہتا تھا حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ یہ سب سے بڑے ذلیل ہیں اور حضور کی بے ادبیاں کرتا تھا، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے میں سب سے آگے عبداللہ بن ابی منافق تھا، جب یہ مر گیا اور سرکار اس کے جنازے میں چلے گئے نا، اللہ نے آیت نازل فرمائی محبوب آج کے بعد منافق کے جنازے میں نہیں، آپ نے سنی اور عاشق کے جنازے میں حاضر ہونا ہے اور جا کر نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ جس کے جنازے میں آپ شریک ہوں گے اللہ حتمی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ عقیدہ ملا ہمیں سورہ توبہ سے، اور بھی مضامین ہیں انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم، محبوب یہ لوگ آتے ہیں جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور بہانے بنائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے نفاق کی وجہ سے اور اپنے میلے دلوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ جنگ پر نہ جا سکے، لیکن جب آپ جنگ سے واپسی آئیں گے کامیاب و کامران لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس آ کر مختلف ہیلے اور بہانے بنائیں گے کہ ہم اس وجہ سے نہ آ سکے۔ تو محبوب یہ ان کی ساری جھوٹی باتیں ہوں گی، سچ یہ ہے کہ ان کے نفاق، ان کے دلوں کے کفر نے ان کو آپ کے ساتھ جانے نہ دیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت تھی کہ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، سچے مومن جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر روئے، آنسو بہائے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں اور جانے کا سامان نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل جو ہے پگھلتے ہیں اس بات کو سوچ کر کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ تو ان کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ، فرمایا کہ محبوب
انہیں کہہ دیں کہ میں سواریاں نہیں پاتا، یعنی میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، ما احملکم علیہ، جن پر میں تمہیں سوار کروں۔ تو اللہ جل وعلا فرماتے ہیں جب آپ نے یہ جواب دیا نا، تولوا واعینہم تفیض من الدم، فرمایا وہ واپس لوٹ رہے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ہم نہیں جا سکیں گے حضور کے ساتھ، تو سچے صحابہ تھے، عاشق تھے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے، یعنی اس غم میں کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی، اور منافقوں کے پاس سب کچھ موجود تھا، سواریاں بھی، جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا، آنے جانے کا خرچ بھی موجود تھا، لیکن ان کے موت کے ڈر نے اور منافقت و کفر نے ان کو جانے نہ دیا۔ تو واپسی پر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے کہ ہم اس وجہ سے نہ جا سکے، فلاں معاملہ تھا، فلاں معاملہ تھا۔ تو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ جانے کا۔ اور پھر وہ 3 صحابہ جو رہ گئے تھے ان کے بارے میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان کا دل تو تھا جانے کا آپ کے ساتھ، دل کے سچے مومن ہیں، لیکن جو ہے ایک ذاتی کاہلی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہ جا سکے، اب پشیمان ہو رہے ہیں، تو ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، آپ دوبارہ ان کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ تو وہ سچے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا وہ سچے ہیں، اے مومنو تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے حضور وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے حضور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سچی بات کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں میں وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ بھی اس کے سچ پر اعتبار نہیں کرتے۔ پھر ایک موقع پہ حضور فرماتے ہیں سچ جو ہے نا یہ ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا جھوٹ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور منافقوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، عاشقوں کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں 2 مسجدوں کا ذکر آیا، ایک مسجد زرار ہے جسے نقصان والی مسجد کہا گیا، ایک مسجد تقوی جسے پرہیزگاری والی طیب و طاہر مسجد کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب لا تقم، ایسی مسجد میں نہ ٹھہریں کہ جس کی بنیاد منافقت پر رکھی گئی، اسلام کے خلاف جو ہے سازشوں پر رکھی گئی، بلکہ آپ ایسی مسجد میں جائیں کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اب یہ مسجد زرار کا پس منظر کیا ہے، اس کو بھی ذرا آپ سماعت کریں اور پھر اندازہ کریں کہ ہر مسجد جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، اور ہر جگہ بھی بندہ مومن کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اندازہ کرنا چاہیے کہ عاشقوں کی مسجد کون سی اور منافقوں کی مسجد کون سی ہے۔ ہوا یوں کہ عامر نامی ایک شخص رہتا تھا مدینہ طیبہ میں، اس کی بڑی عزت تھی، تورات کا علم اس کے پاس تھا، تو لوگ جو ہے اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اب اندازہ کریں کہ اگر سورج کے سامنے کوئی چراغ جلا کے رکھے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی۔ میرے کریم آقا تو کئی سورج سے بھی زیادہ روشنی رکھنے والے، نور رکھنے والے، تو جب سرکار جلوہ گر ہوئے نا تو لوگ اس سے کٹنے لگے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے لگے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، لوگ میرے پاس آتے تھے، نذرانے بھی دیتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اب تو میری دکانداری بند ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا اور سرکار کے قدم چومتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، تو یہ نکلا، وہاں سے روانہ ہوا مدینہ منورہ سے، جا کر کفار مکہ سے مل گیا۔ کفار مکہ کو اس نے جنگ پر ابھارا، اور اسی طرح وہاں سے پھر یہ ہرقل بادشاہ کی طرف چلا گیا، وہاں سے کچھ اس نے سپاہی بھیجے، اپنے قاصد بھیجے، کہا کہ کفار مکہ کو کہیں تیاری کریں
مدینہ پاک میں ایک جو ہے مورچہ بنوا رہا ہوں جو ہماری حفاظت کی جگہ ہوگی، ہم وہاں چھپ کر مدینہ منورہ میں رہنے والے، اس نے کہا صحابہ اور ان کے نبی پر جو ہے ہم حملہ کریں گے۔ تو یہ اصل وہ جگہ تھی جس کو مسجد زرار کہا گیا کہ یہ ایک کافروں کا اور منافقوں کا اسلام کے خلاف بنایا ہوا مورچہ تھا، ایک کمین گاہ تھی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپسی تشریف لا رہے تھے تو جبریل امین کے ذریعے اللہ جل وعلا نے وحی بھیجی، فرمایا محبوب آپ اس رستے سے گزر رہے نا تو قریب ہی وہ نقصان والی مسجد موجود ہے جو در حقیقت مورچہ ہے جس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو آپ اس کو جلا دیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا، وہ گئے اور اس کو جلایا۔ وہاں جو چھپے ہوئے منافق تھے جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمانوں نے آ کے مسجد جلا دی تو وہ وہاں سے بھاگے اور جا کر اس لشکر کو اطلاع دی جو اس مورچے کا استعمال کر کے صحابہ کو اور حضور کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو بتلا دیا گیا ہمارا مورچہ ختم ہو چکا ہے، اب کبھی بھی ہم مدینہ پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے اس عامر نامی شخص کو ذلیل و رسوا کیا اور اسلام کی آبرو کو بچایا اور صحابہ کرام کی حضور کی وجہ سے عظمت کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ پھر اسی موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس کی جگہ پہلے منتخب ہو چکی تھی، اللہ کے حکم سے سرکار کی اونٹنی نے چکر لگایا، مولا علی نے رسی پکڑی ہوئی تھی تو وہ جگہ مسجد قباء شریف کے لیے منتخب ہو گئی۔ اسی طرح اب دو اقوال ہیں کہ مسجد تقویٰ یعنی پرہیزگاری والی مسجد کون سی ہے۔ ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ہے کہ مسجد قباء شریف ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے اس کی بنیاد رکھی اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صدق دل سے اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لے گا اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج بھی یہ برکتیں مومن جا کے لوٹتے ہیں، حالانکہ وہ وجہ اور تھی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اہل مکہ تو بڑے مزے میں ہیں، جب چاہتے ہیں طواف کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا حکم خداوندی کے سائے میں، فرمایا تم اس مسجد شریف میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھو گے اللہ تمہیں بھی عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ نسبتوں کی برکت ہے، ورنہ کہاں وہ مشقتیں، 7 چکر طواف خانہ کعبہ، صفا مروہ، حلق، پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، کافی چلنا ہوتا ہے، پھر دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ یا جیرانہ جانا ہوتا ہے، وہاں سے یا پھر ذوالحلیفہ مدینہ یا یلملم سے احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ اور کہاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے برکتیں کہ مسجد قباء شریف میں 2 رکعت نفل ادا کرنے سے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس سورہ توبہ کے آخری حصے میں مسجد قباء شریف کا بھی ذکر آیا اور اسے تقوی والی مسجد کہا گیا، اور صحیح احادیث میں یہ بھی آیا کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد تقوی جو ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہاں 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اس لیے عاشقوں کی جماعت جب جاتی ہے نا تو عمرے کے پیکج میں بھی کم سے کم 8 دن ہوتے ہیں، 8 کو اگر 5 پہ ضرب دیں تو 40 بنتا ہے، تو 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہوتی ہیں، حرم مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں پڑھنی ہوتی ہیں، تو یہ بشارت جو ہے اس بندے کے نام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک عظیم فرمان اس میں جاری کیا سورہ توبہ میں، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ مومنوں کی شان دیکھیں کہ مومن اتنا قیمتی ہیں، ان کی جان اتنا قیمتی، ان کا مال اتنا قیمتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال دونوں کو خرید لیا، بدلے میں اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ اچھا، اب خریدنے والی رب کی ذات ہے تو دینے والی کون سی ذات ہے؟ میرے کریم آقا کی ذات۔ معراج کے باب میں ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو تو خرید لیا اور بدلے میں جنت تو دے دی، لیکن اصول یہ ہے کہ سودا بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو سرکار شب معراج جنت دیکھ کر آئے کہ میرے غلاموں کے مال اور جان کے بدلے میں اللہ جو انہیں قیمت دینا چاہتا ہے وہ قیمت کتنی نرالی ہے۔
تو حضور جنت کا مشاہدہ کر کے پھر اسی طرح اسی سورہ مبارکہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے رغبت کے طور پر ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، یہ تحصیل علم کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ چند لوگ ایک چھوٹی سی جماعت بنا لیں، پورے علاقے کے چند لوگ جمع ہو جائیں، وہ ایک چھوٹی سی جماعت بنائیں، پھر حصول علم کی خاطر اپنے علاقوں سے نکل جائیں اور جا کر علم حاصل کر کے واپس آئیں، لعلہم یحذرون، اپنی قوم کی طرف آ کر انہیں اللہ کا خوف دلائیں، ان کے دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ تو حصول علم کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو حصول علم کے لیے باقاعدہ حکم دیا گیا، اپنے گھروں سے نکلو، جا کر علم حاصل کرو۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیاسے بادل کی طرح جاؤ، پیاس بجھاؤ، پھر اپنے علاقے پر آ کر چھما چھم برسنا شروع کر دو، یعنی علم کی خیرات بانٹنا شروع کر دو۔ اسی طرح اس آیت سورہ توبہ کے آخر میں جو رکوع ہے، اس میں منافقوں کی ایک بات کہ جب قرآن کی آیت اترتی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا مومنوں کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو منافق کہتے تھے کہ ایک مومن کو بلاتے کہتے کہ تم نے آیت سنی جو نئی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں سنی۔ تو کہا تمہارا ایمان بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ تو صحابہ کہتے جی ایمان بڑھا ہے۔ تو منافق کہتے ہمارا تو نہیں بڑھا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں منافقت ہو نا تو قرآن سن کر اس کا ایمان نہیں بڑھتا، فزادتہم رجسن، بلکہ اس کے دل میں جو پلیدگی اور گندگی موجود ہے نا اس گند میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان ہو فزادتہم ایمانا، قرآن سن کر اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب بندہ مسجد میں آتا ہے، لیکن جب یہاں سے قرآن سن کر جاتا ہے تو ہلکی پھلکی طبیعت ہو جاتی، دل میں عجیب سرور اور مستی اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جب بندہ قرآن سنتا ہے۔ پھر آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ ہر ایک بندے کو یاد ہونی چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا عظیم وظیفہ ہے جو مجرب ہے، یعنی آزمایا ہوا وظیفہ۔ کون سا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر آخر تک یہ جو 2 آیتیں مقدسہ ہیں ان کو جو ہے ہر بندہ مومن یاد کرے۔ اس کے حوالے سے محمد بن عمر، ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کی بارگاہ میں، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور یہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں ایک دیوانے آئے جن کو شبلی کہا جاتا ہے، وہ آئے نا تو ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، انہوں نے استقبال بھی کیا اور حضرت شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اسے تو لوگ پتھر مارتے ہیں، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی وقار نہیں، آپ اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور موجود ہیں، اتنے میں شبلی آئے تو سرکار نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کہیے سبحان اللہ۔ تو کہا استقبال بھی کیا اور پیشانی پہ بوسہ بھی دیا۔ میں نے حضور کی اس ادا کو اپنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو دیوانہ ہے، اتنی عزت افزائی کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ جب یہ فرض نماز پڑھتا ہے نا اس کے بعد یہ پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وعلیہ رب العرش العظیم۔ تو یہ 2 آیتیں یہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم کھڑے ہو کر اسے عزتوں سے نواز رہے۔ تو یہ زیارت مصطفیٰ کا وظیفہ ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ سب، یہ پڑھا کریں گے بعد از فرض نماز۔ اچھا اسی طرح حضور فرماتے ہیں جو اس آیت مقدسہ، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت مقدسہ ہے جس میں حسبی اللہ کے الفاظ موجود ہیں، فرمایا جو بندہ یہ وظیفے کے طور پر پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہاں کے کاموں کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے تو نے یہ وظیفہ پڑھا نا، اب تیرے کام جانے اور رب کی ذات جانے، تو یہ پڑھنے چاہیے۔